الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
سے زبان اپنے سیمان میں امام الانبیاء کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں میں نے حضرات کے سامنے امام الانبیاء کی ولادت کے حوالے سے جب گزارشات کی کہ جب امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور دور دراز سے دائیاں چل کر آئیں، ہر ایک دائی امام الانبیاء کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اس بچے کو میں نے ہر ایک نے اٹھانا چاہا، ہر ایک نے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگانا چاہا، لیکن اماں آمنہ نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میری بات سن لو کہ جب یہ نور نظر میرے بدن میں آیا تھا تو اس کا والد اور اس کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا اور اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ اب ہر ایک دائی یہ سمجھ کر چھوڑ گئے کہ اس گھر سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے دل کے اندر مال کی حرص تھی، مال کی ہوس تھی اور اس وقت کا دستور بھی یہی تھا کہ بچوں کو لے کر جب وہ جاتی تھی اور جا کر ان کو پالتی تھی تو اس کے عوض میں وہ ان سے معاوضہ لیا کرتی تھی اور اسی معاوضے سے ان کا گزر بسر چلا کرتا تھا۔ اب ہر ایک اپنے ذوق کے اندر بات کرتا ہے، ہر ایک دائی نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ جب وہاں پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک موسیٰ کی خاطر 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا اور ماں نے ڈر کی وجہ سے اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا اور ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب بچہ دریا کی موجوں میں جا رہا ہے اور پیچھے سے بین کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ جا کر میرے دل کے ٹکڑے کو دیکھو کہ یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے، پانی میرے بچے کو بہا کر کہاں پہ لے جاتا ہے، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ دے دے۔ بہن پیچھے سے جا رہی ہے، اچانک صندوق نے اپنا رخ تبدیل کیا اور اس محل کی طرف رخ کیا جہاں پر بچوں کا قاتل بیٹھا تھا کہ جس نے اس موسیٰ کی خاطر 70,000 بچوں کو مروا دیا تھا۔ اب صندوق جا کر اس کے دروازے پہ رک جاتا ہے، اب عورتوں کو بلایا گیا اور محل کے اندر ہلچل سی مچ گئی، صندوق اٹھایا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی میں صندوق بہ کر آ کر محل کے سامنے رک گیا، صندوق کو اٹھایا گیا، صندوق کو کھولا گیا تو صندوق کے اندر سے ایک خوبصورت ماجبی بچہ نکلتا ہے اور جب اس محل کے اندر باتیں ہونا شروع ہو گئی تو
کہانی اس عورت تک پہنچتی ہے، حضرت آسیہ تک پہنچتی ہے. وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر بچے کو دیکھتی ہیں. جب بچے نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ان کے دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی، اللہ نے ایسی محبت پیدا کر دی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بناؤں گا. اب ادھر سے فرعون آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو کہ جس کی خاطر ہم نے اتنے بچوں کو مروا دیا. انہوں نے کہا تو پاگل ہے، تیرے نجومیوں نے تجھے بتایا کہ وہ تو تیرے شہر کے اندر پیدا ہوگا، یہ صندوق پتہ نہیں کہاں سے چلا اور یہ ہمارے دروازے پہ آ کے رک گیا. اب جو بچے کی بہن تھی وہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی. جب ادھر پتہ چلا کہ محل کی مالکہ نے اسے اپنا بیٹا بنا دیا تو محل والوں نے اعلان کر دیا کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا جائے. دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جب وہ اپنے دودھ کے قریب کرتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا چہرہ انور کو پھیر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ میں نے کیا پینا ہے اور کہاں پینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور عورتوں کا دودھ کو حرام کر دیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کہ اور عورتوں کے دودھ کو موسیٰ پر ہم نے حرام کر دیا. اب بہن آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ اگر میں اس کو لے کر آؤں گی تو یہ بچہ ضرور اس کا دودھ پیے گا. انہوں نے کہا جلدی کر جا کے اس عورت کو بلا کے لا، بچہ بھوک کے مارے مرا جا رہا ہے اور تو ہم سے اجازت طلب کرتی ہے. دوڑ کر جا کے عورت کو بلا کر لا. اب بہن دوڑتی ہوئی گئی، خوشی سے اچھل کر جا رہی ہے. جا کر ماں کے پاس پہنچتی ہے. ماں سے کہا اماں جان، موسیٰ تو فرعون کے دربار میں پہنچ چکا ہے اور دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا، لیکن میرے بھائی نے کسی کی چھاتی پہ منہ نہیں لگایا، کسی کا دودھ نہیں پیا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ چلے اور چل کر اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی خوشی سے اچھل پڑتی ہیں اور چل پڑتی ہیں فرعون کے دربار میں. جب پہنچتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا. اپنی ماں کے چہرے پر نظر پڑی، مسکرا دیے. ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے چھاتی کے قریب کیا، دودھ پلانا چاہا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دودھ پینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے منہ دوسری طرف کروا دیا کہ کہیں درباریوں کو شک نہ پڑ جائے کہ یہی اس کی ماں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی میں دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں، دوبارہ کوشش کرتی ہوں، شاید بچہ دودھ پی جائے. دوبارہ بچے کو دودھ کے قریب کیا تو بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا. اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ میں نے کس کا دودھ پینا ہے. ادھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا
تمہاری ماں آ رہی ہے اس کا دودھ پینا ہے۔ اور ادھر امام الانبیاء کو انتظار کروایا کہ ان عورتوں کا دودھ نہیں پینا ہے، حلیمہ آ رہی ہے، حلیمہ کا دودھ پینا ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور دائیاں بچوں کو لے کر یہاں سے نکل پڑتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ مکہ میں داخل ہو رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ سہیلیوں نے بتایا کہ ہم نے سارے بچوں کو اٹھا لیا جو مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جن کے گھر والوں کے پاس مال تھا، دولت تھی، اسباب تھے، ہم نے سب کو اٹھا لیا۔ مکہ کے اندر تجھے امیر گھرانے کا کوئی بچہ ملے گا نہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد سے کہنے لگی کہ دور دراز سے ہم سفر کر کے آئے ہیں، بچہ تو ملے گا نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں طواف کعبہ کر لیتے ہیں، بیت اللہ کے چکر لگا لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے خامد کو لے کر بیت اللہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر چکر لگاتی ہیں اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتی ہیں اللہ جس طرح تو نے مجھے ماڑا بنایا ہے میرے نصیب بھی تو نے ماڑے بنائے ہیں۔ اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے کہ کون ہو اور رات کے اس پہر یہاں بیت اللہ میں کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ سعدیہ پیچھے مڑتی ہیں تو ایک نورانی چہرے والا آدمی پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں حلیمہ ہوں اور سعد قبیلے سے ہوں اور مکہ کے اندر میں بچہ لینے آئی تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہاں پر سے سارے بچوں کو اٹھا لیا گیا، دائیاں لے کر چلی گئی، میرے لیے تو کوئی بچہ بچا ہی نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے گھر میں آ جاتا ہے، اگر مانتا ہے میں ساری کائنات کی دولت اس کی جولی میں ڈال دیا کرتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے ربا میں تجھ سے رحمت کا سمندر نہیں مانگتی، مجھے رحمت کا ایک قطرہ عطا فرما دیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا حلیمہ تو رحمت کا قطرہ مانگتی ہے، میں تیری جولی میں رحمت للعالمین کو ڈال دوں گا۔ عبد المطلب حضرت حلیمہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میں ایک گھرانہ جانتا ہوں جس کے اندر ایک بچہ ہے، اگر اس بچے کو تو اپنے سینے سے لگا لے تو وہ بچہ تیری قسمت کو تبدیل کر دے گا۔ کہا لے چلے مجھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے ساتھ جاتی ہے۔ عبد المطلب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے حلیمہ سعدیہ ہیں، گلی میں ٹھہری ہوئی ہیں، دل میں خیال ہے کہ مکہ کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، کعبہ کا متولی ہے، میں ان سے جب بچہ لوں گی تو میں ان سے یہ کہوں گی اتنی بکریاں لوں گی، اتنے پیسے لوں گی، بچے کو پالنے کے عوض میں، دودھ پلانے کے عوض میں۔ اندر سے سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو آواز دی حلیمہ اندر آ جائے۔ دروازہ کھلتا ہے تو سارا کا سارا صحن حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ نور ہی نور ہے۔ جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا اور فرماتی ہیں میں نے اس کمرے کے کونے میں دیکھا کہ ایک جھولا ہے، اسے کوئی جھولا نہیں دے رہا لیکن وہ خود جھول رہے،
آمنہ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ آپ میرے بچے کو لے جائیں گی، دودھ پلائیں گی، اس کے عوض میں نہیں کہا پہلے بچہ کو دکھاؤ۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ بچہ کوئی بڑا ہے۔ فرماتی ہے میں اس جھولے کے قریب گئی تو کپڑا ہٹایا تو دیکھا بچہ سویا ہوا ہے اور نور اس کے چہرے سے نکل رہا ہے، اٹھ کر کمرے کو روشن کر رہا ہے، کمرے کو روشن کر رہا ہے۔ گویا حضرت حلیمہ، میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ یوں پڑھ رہی ہوں گی کہ کملی والا آ گیا برسوں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا بھرتا سویرا ہو گیا۔ ذرا اپنے ذوق کو تازہ کریں، عشق رسول میں ڈوب جائیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں کملی والا، آواز نہیں آ رہی، کملی والا آ گیا بھرتا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا بھرتا سویرا چھا گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو دیکھتی ہیں۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا مال کیا لے گی؟ کہا مال نہیں، مجھے تیرا مال چاہیے۔ اور جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، بچے نے حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا، مسکرایا، اور جب امام الانبیاء کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے سے لگایا، دودھ پلایا، دائیں طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھاتی کے ساتھ لگایا تو آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو بائیں طرف کا بھی دودھ پلاؤں، تو امام الانبیاء نے چہرہ انور پھیر دیا، گویا کہ مجھے اور آپ کو بتایا کہ جو نبی جو اوروں کو حق دلانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، وہ اوروں کا حق کھایا نہیں کرتا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک دوسرا چھوٹا بچہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف کا دودھ پلایا، امام الانبیاء نے پی لیا، لیکن اپنے بھائی کا حق نہیں مارا اور دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا، لے کر باہر نکل دی۔ باہر وہی لاغر اونٹنی ہے جس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہے، غم بھی ہے، بچہ مرا ہوا اس اونٹنی کا، اور لاغر اور کمزور سی ہے، چل نہیں سکتی۔ بچے کو لے کر جب اس اونٹنی پر بیٹھتی ہیں، آگے حلیمہ سعدیہ کے خامد ہیں، حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر پیچھے بیٹھتی ہیں۔ اب اونٹنی کو اٹھایا جا رہا ہے، اونٹنی اٹھتی نہیں، مارا جا رہا ہے، اونٹنی اٹھتی نہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ کے خامد نیچے اترتے ہیں اور ایک ڈنڈا لیتے ہیں اور اونٹنی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ عبد المطلب نے ان کو روک دیا کہ مارنا نہیں، میں تجھے اس کے اٹھانے
بچے کو تم نے پیچھے بٹایا ہے، اونٹنی نہیں اٹھی۔ اور اللہ نے بتایا کہ یہ بچہ جب تمام نبیوں کے ساتھ مسجد اقصی میں آ گیا تو کسی نبی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سے آگے بڑھ سکتا۔ اور آج اگر تو اپنے خامد کو آگے بٹھائے گی تو یہ اونٹنی اٹھے گی نہیں، لہٰذا تو اس بچے کو اپنے آگے بٹھا، لے کر آگے بٹھا دے، اونٹنی اٹھ جائے گی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو لے کر آگے بیٹھ جاتی ہے، اونٹنی اٹھ جاتی ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کرتی ہے، سجدے میں اپنا چہرہ رکھ لیتی ہے، گویا کائنات کو بتایا، رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جب براق آیا تھا جنت سے، جبرائیل امین لائے تھے، براق کو جب پتا چلا کہ میں امام الانبیاء کی سواری بننے لگی ہوں، رونے لگا، تڑپنے لگا۔ جبرائیل امین نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا میں اپنے نصیبوں پہ ناز کرتا ہوں، مجھ سے کئی حسین جمیل خوبصورت اللہ نے براق جنت میں بنائی ہے، لیکن مجھے اپنے حبیب کی سواری کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اونٹنی نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امام الانبیاء کی سواری بنایا ہے اور امام الانبیاء کو مجھ پر سوار کیا ہے۔ اور وداعیاں 3 دن پہلے مکہ سے نکل چکی ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ امام الانبیاء کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوتی ہے، آگے لے کر بیٹھتی ہے، اونٹنی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مریل اور ناگر سی اونٹنی جو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی تھی، دوڑنا شروع کر دیا، ساری کی ساری اونٹنیوں کو کراس کر دیا، سہیلیوں کو سے آگے نکل جاتی ہے۔ سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ تو آئی تھی، یہ مریل اور ناگر سی اونٹنی تھی، چل نہیں رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ کیا سواری تبدیل کی ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں، سواری نہیں، سوار تبدیل کر دیا ہے، سوار تبدیل کر دیا۔ گویا کہ بتایا کہ جس کے اوپر امام الانبیاء آ جائے، سوار ہو جائے، وہ کسی سے پیچھے نہیں رہا کرتا۔ اور صدیق اکبر کے کندھوں پر جب امام الانبیاء نے سواری کی تو صدیق کو رب العالمین نے پہلا درجہ عطا فرما دیا۔ اونٹنی سب اونٹنی سے آگے نکل جاتی ہے اور سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں پہنچی، بنو سعد میں پہنچتی۔ جب بنو سعد میں پہنچتی ہیں، اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہی ہیں، لیکن امام الانبیاء کو دیکھا، اپنی ٹوٹی ہوئی گڑیا کو دیکھا، کہاں یہ عرشوں کے اوپر سیر کرنے والا اور کہاں مجھ غریب کی یہ گڑیا، اس بچے کو کس طرح سے اپنی ٹوٹی ہوئی گڑیا میں لے کر داخل ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے بزبان حال کہا کیا حلیمہ اے اماں جان، دنیا کی خوبصورت ہیں کہ ان کے لیے جگہ سجائی جاتی ہے، وہ سجی ہوئی جگہ پہ جاتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، لیکن مجھ کو اللہ نے آخری نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، میں جس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں اس جگہ کو خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء جب اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک حلیمہ سعدیہ کی قسمت بدل جاتی ہے، قسمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی 7 بکریاں ہیں، جب امام الانبیاء نے قدم رکھا تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رونقیں آ جاتی ہیں، 700 بکریاں بن جاتی ہیں، اور ایک مڑیل سی بکری ہے جو ایک کونے میں بیٹھی ہے، دودھ نہیں دیتی۔ جب امام الانبیاء آئے، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا
اور مسلمان تو بھی اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ لے کر رب کے پاس جانا. رب العالمین تجھے بھی جنت عطا فرما دے. جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوا